اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں ہوں انٹرنیشنل فارمیسٹ اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ ایم اے شہزاد خان۔ سب سے پہلے قوم کو خوشخبری، اوورسیز پاکستانیوں کو اور جتنے بھی دنیا میں رہنے والے عمران خان صاحب کو چاہتے ہیں، لائک کرتے ہیں، ان کو مبارک ہو۔ جو میں کہہ رہا تھا 2-3 مہینوں سے کہ آپ کو میں دکھاؤں گا اللہ کے حکم سے کہ عدالت عالیہ سے اور آگسٹ سپریم کورٹ، ایپیکس سپریم کورٹ یعنی کہ عدالت عظمیٰ سے آپ کو خان کے حق میں فیصلے دکھائی دیں گے۔ آج آپ نے دیکھا کہ سائفر کا معاملہ عدالت عالیہ میں ہے، اور آپ کو میں نے 2-3 دن پہلے کہا بھی تھا کہ اس مہینے میں آپ دیکھیے کہ خان 25 کے بعد مضبوط، اور 13 تاریخ کو جو جلسے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں آگے مضبوط ہوگا، اور 13 سے پہلے یہ کسی جلسے کی طرف نہ جائیں۔ اور یہ بھی کہا تھا کہ شیک ہینڈ اس مہینے دکھائی دیتا ہے۔ یہ بات بھی کی ہوئی ہے میں نے کہ اسی مہینے میں شیک ہینڈ اور عید جو ہے عمران خان ہم تمام پاکستانیوں کے ساتھ منائیں گے، اور اوورسیز پاکستانی بھی انشاءاللہ آئیں گے، اور جب وہ رہا ہوں گے تو پھولوں کی بارش اور پتیاں ہوں گی، جس کا میں نے انتظام آپ کو پہلے سے کہہ رکھا ہے۔ دوسری بات بڑی اہم، آج آپ نے دیکھا کہ 2-3 سیٹیں 2 ہائی کورٹس نے اڑا دیں، یعنی کہ یہ کہہ لیں کہ معطل کر دیں۔ 2 MNAs کی تھیں، پیپلز پارٹی کی تھیں، 2 MNA کی تھیں نون لیگ کی، اور 1-2 جو تھیں وہ کیا کہتے ہیں صوبائی اسمبلی کی، وہ اڑا دیں، یعنی کہ معطل کر دیں، نوٹیفیکیشن جاری ہوئے اس پہ۔ اب کہنے کا مطلب یہ کہاں سے ہوئے؟ یہ ہائی کورٹ سے ہوئے۔ اور یہ بھی ایک میں نے بات کی تھی تھوڑے دن پہلے کہ عمران خان مضبوط ہوں گے شکتی یوگ کی وجہ سے، اور ڈونلڈ ٹرمپ جب وہ وزیر اعظم بنیں گے تو عمران خان صاحب بھی بنیں گے اور ان کے وائٹ ہاؤس میں مہمان بنیں گے۔ یہ باتیں یاد ہوں گی آپ کو۔ لیکن آج سے کچھ دن پہلے ایک بات کی تھی کہ ڈبل ایس کمزور دکھائی دے گا مجھے۔ اب آپ یہ دیکھیے جناب جو ہیں چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ صاحب، ادھر سے تو یہی آئے نا کہ جی یہ جیتی ہوئی سیٹیں ہیں، تو آج آپ دیکھیں کہ سکندر سلطان راجہ صاحب کے جو فیصلے تھے جیتی ہوئی سیٹیں، اس کو عدالت عالیہ نے ان کو معطل کر دی۔ ایک بات تو یہ ڈبل ایس کو آپ نے دیکھ لیا۔ ابھی تو شہباز شریف صاحب ہیں ڈبل ایس میں، ان کو بھی آپ دیکھیے گا کہ وہ بھی کیسے کمزور آپ کو دکھائی دیں گے۔ خیر، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آج تاریخ تھی وہ 16 تھی، اس میں 1 اور 6 7 ہوتی ہے، اس میں آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کو سیٹیں ملیں، اور اس میں سب سے بڑی بات وہ آپ نے اعجاز چودھری، بلال اعجاز چودھری، اس کے نام میں بھی بڑی پاور ہے، وہ خیر آپ نے دیکھا، اور وہ حلقہ تھا 81 N81، ایک 8 اور ایک 9 ہوتا ہے، تو ایک طرف خان کو 7 نمبر بھی ملا، لکی آجی، اور دوسرا 9 بھی، اب 2 نمبر باقی ہے وہ بھی ملے گا۔ اب میں ایک بات آپ کو ایک نئی بتاتا ہوں، خان کی رہائی کب ہوگی، وہ مہینے کون سے ہو سکتے ہیں، وہ تو آپ کو پہلے میں نے بتا دی، عید تو ہمارے ساتھ منائیں گے، لیکن ڈیٹس میں آپ دیکھ لیجئے گا 2 7 اور 9 آ رہی ہوگی، جس میں وہ بری ہو رہے ہوں گے یا اڈیالہ یونیورسٹی سے باہر آ رہے ہوں گے۔ ایک بات یہ یاد رکھیے گا، اگر 7 کو اگر ہم کاؤنٹ کریں تو یہ ایسے 7 بھی بن سکتا ہے، 16 1 اور 6 7 کی فارمولہ بیان کیا ہے میں نے آپ کو، تو 2 اگر بن رہی ہوگی تو 1 1 2 ہو جائے گا، 18 آ رہی ہوگی تو 1 اور 8 9 ہو جائے گا، ڈائریکٹ 9 ہو جائے گا۔ تو یہ اس چیز پہ بڑا میں مضبوط ہوں، آپ یہ دیکھیے گا، ایسا نظر آتا ہے۔ لیکن یہ تو بات مجھے سمجھ میں آتی ہے جفر سے، جو میں نے آج سے 1-1.5 مہینے سے ریگولر کہہ رہا ہوں، اور آپ نے میڈیا پہ بھی دیکھ لیا، اور آج تو آپ نے عمر ایوب صاحب کا بھی بیان سن لیا، شیر افضل صاحب کا بھی سن لیا، میڈیا میں بھی دیکھ رہے ہیں، بیرسٹر گوہر صاحب کا بھی سن لیا کہ وہ بھی اب مطمئن ہیں، امید کر رہے ہیں کہ آئیں گے، لیکن یہ بات میں نے آپ کو پہلے سے کہہ دی ہے۔ اچھا، اب ہونے کیا جا رہا ہے اس سائفر کا؟ پہلے سے میں نے آپ کو کہا ہے کہ سائفر والا جو معاملہ ہے وہ سسپینڈ ہوگا یا ریمانڈ ہوگا۔ عدت والا معاملہ دیکھ لیجئے گا، سسپینڈ ان دا ریمانڈ۔ اس کے بعد جو ہے القادر، سسپینڈ ان دا ریمانڈ۔ لیکن القادر کی ابھی نوبت آئی نہیں ہے، اس پہ پروسیجر پورا اڈاپٹ کر لیا وکلا صاحبان نے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ اس میں
جو پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم جو ہے القادر میں بہترین ورک کریں، جس پہ میں نے حامد خان صاحب کا نام پہلے سے کہا ہوا ہے، ان کو ہی رکھیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ نیچے سے اڑ جائے گا نچلی کورٹ سے، اور آگے مجھے لگتا ہے کہ وہ ہائی کورٹ تک نہیں جائے، وہ حکومت جائے جو بھی ہیں، لیکن پی ٹی آئی کو اتنی مشکل نہیں آئے گی القادر میں بھی۔ اور اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو وہ ایک تلوار سی ہوگی ہلکی سی، لیکن اس کی دھار نہیں ہوگی، اور وہ دھار، وہ تلوار جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی، چاہے وہ ہائی کورٹ میں چاہے وہ سپریم کورٹ میں۔ لیکن یہ تو طے ہے، اسٹرالوجی میں دیکھتا ہوں، لیکن جفر میں بہت زیادہ یقین کے ساتھ کہتا ہوں اللہ کے حکم سے خان کا وقت آ گیا ہے رہائی کا۔ اور انڈین جوتشوں کو بھی میں چیلنج کرتا ہوں کہ جنہوں نے ایسی خبریں پھیلائیں کہ خان نہیں آئیں گے، تو میرے خیال سے ان کے بھی ہوش اڑ گئے ہوں گے، کیونکہ ایک بات میں ضرور یاد کروا دوں انڈین جوتشوں کو، جنہوں نے کہا تھا کہ ورلڈ کپ انڈیا اٹھائے گا، اور واحد میں ہی کہہ رہا تھا کہ یہ تمہاری بھول ہے، انڈیا ورلڈ کپ نہیں اٹھائے گا۔ تو خیر، اس کے بعد جو ہے اب ہم آتے ہیں اسرائیل کی طرف اور ایران کی طرف، کہ ان کی طرف جو جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں اس کا کیا ہوگا۔ یہ 3 سے 4 دن بہت اہم ہے، اس میں فیصلہ ہوگا۔ ظاہر ہے کبھی بھی کوئی چیز آپ عمل میں لاتے ہیں تو اس سے پہلے اس کی تیاری ہوتی ہے، سوچ ہوتی ہے۔ اب تیاری کی طرف ہو، پہلے تو ابھی سوچ رہے ہو کہ حملہ کرنا ہے نہیں کرنا، اور جب آپ مان جاؤ گے تیاری، پھر تیاری پہ آؤ گے، جب تک آپ بٹن نہیں دباؤ گے عمل نہیں ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے 25 سے پہلے بچ جاؤ، اور 25 اور 26 میں اگر بٹن دبا دیا گیا، اسرائیل نے دبا دیا، تو ایکشن کا ریئیکشن بھرپور ہوگا، اور وہ پھر 30 اپریل تک بٹن دونوں طرف سے ہی دبتے رہیں گے، اسرائیل اور ایران کی طرف سے، جس کا نقصان تو ملکوں کا ہوگا اور فائدہ اسلحہ بیچنے والوں کو جو سٹیکس ہولڈر ہیں۔ تو خیر، پھر بھی بتاتا چلوں، آخر میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کیا 3rd ورلڈ وار ہونے جا رہی ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ایسی کوئی بات مجھے دکھائی نہیں دے رہی۔ اب ہم آپ کے سوالوں کے جواب کی طرف آتے ہیں۔ عرفان ہے، ویزا اپلائی ہو رہا ہے۔ دیکھو بیٹا، خالی نام سے میں کیا آپ کو جانوں، لاکھوں کروڑوں عرفان ہیں، کیا کروں میں۔ شہزاد خان صاحب عید مبارک، خیر مبارک جی۔ اچھا جی عرفان بیٹا، ویزے کے حوالے سے اپنی والدہ کا نام اور اپنی تاریخ پیدائش بھیجیں، پھر بتاؤں گا۔ اچھا جی، تسمیہ میرے بارے میں بتا دیں، شادی کب ہوگی؟ آپ نے ڈیٹ آف برتھ نہیں لکھی، اگلی دفعہ لکھیں، والدہ کا نام بھی لکھیں۔ غلام مصطفیٰ خان، 9 جولائی 2003۔ اچھا جی، 21 سال کے ہیں، آپ کی لائف میں اب بہتری آ رہی ہے۔ میرے بھائی کے بارے میں ہی بتا دیں، آؤٹ آف کنٹری کے لیے اپلائی کر رہا ہے، فیملی ویزا، لیکن بھابھی کا ٹیسٹ 2 بار ٹھیک نہیں آیا۔ بھابھی کا نام تو نام سعدیہ ہے۔ لوگوں جی سعدیہ کو کہیں کہ غصہ شصہ ذرا کم کیا کریں، کچھ پڑھ لیا کریں، تو اب انشاءاللہ ٹیسٹ کلیئر ہو جائے گا۔ اچھا، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، سلامت رہیں، آمین۔ میرا نام سعید حسین ہے، ڈیٹ 27/1/1988 ہے، میرا لکی نمبر اور کلر کیا ہے؟ سعید بیٹے، لکی نمبر 8 ہے، کلر آپ کا بلیک ہے، اور کوئی بھی ڈارک کلر آپ پہن سکتے ہیں، اور انگوٹھی میں آپ نگینہ بھی پہن سکتے ہیں، اور وہ نگینہ بلو سفائر کا لمبی انگلی میں۔ تو مجھے دیجیے اجازت، امید ہے کل کا دن آپ کے لیے اچھا ہوگا۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔